فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. صلوات بر محمد وآله. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے سید محمد حسین منن مرحوم ابن سید باقر حسین مرحوم اور ان کی اہلیہ مرحومہ کاظمی فاطمہ بنت ارشاد حسین مرحوم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على محمد صلوات بر محمد و آله. میں یہ جملہ بہت کہتا ہوں اور پھر بھی کم ہے، کہنا چاہیے کہ شکر ہے اس معبود کا کہ اس نے ہم کو آپ کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اہل بیت علیہ السلام کی وابستگی نصیب ہو گئی. لیکن اب صرف یہ کہنا کہ ہم محب اہل بیت ہیں، ہم عاشق اہل بیت ہیں، شاید ہمارے دعوے کی کوئی حیثیت نہ ہو جب تک ادھر سے سند قبولیت نہ مل جائے. اور ظاہر سی بات ہے کہ سند قبولیت یوں نہیں ملے گی جب تک وہ ہم سے راضی نہ ہو اور خوش نہ ہو. لیکن ایک چیز اور ہے اس میں، اگر آپ روایات پڑھیں گے تو روایات سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ معصومین علیہ السلام کو، عموماً بات کر رہا ہوں، معصومین علیہ السلام کو اپنے شیعوں پر بڑا اعتبار ہے، بڑا اعتماد ہے. یعنی حتیٰ یہ کہ اگر ہم کہیں کہ کوئی ایسا بھی شیعہ ہے جو بے عمل ہے، ہم لوگوں کی طرح سے نامعقول ہے، تو اس کو عام طور پر جو روایتوں سے سمجھ میں آتا ہے کہ اہل بیت غلط تو کیا ہے، ہم نے عمل نہیں کیا، ہم کو بھی تلاش کرنا چاہیے. لیکن اس میں ایک عجیب جملہ ہے امام کا جس سے یہ لگتا کہ بھائی ان کو بیچاروں کو بتایا نہیں گیا. اب میں آپ کو وہ حدیث سناتا ہوں چھٹے امام کی سلام اللہ علیہ، اس سے اندازہ ہوگا ہم کو آپ کو کہ حضرات معصومین کتنا آپ پر اعتماد کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ لو یعلم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا.
اگر لوگوں کو ہمارے کلام کی خوبیوں کا پتہ چل جاتا، اور ایک چیز اور بھی غور کریں کہ یہ نہیں ہے کہ میرے چاہنے والوں کو، جنرل پبلک کی بات کر رہے ہیں، لو یعلم الناس، اگر لوگوں کو ہمارے کلام کی خوبیوں کا پتہ چل جاتا لاتبعونا، تو یقیناً وہ عمل کرتے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ عام پبلک پر ان کو یہ اعتماد ہے کہ یہ بیچارے سب ٹھیک لوگ ہیں، شریف لوگ ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ اہل بیت چاہتے کیا ہے، اور اگر ان کو یہ بات بتائی جائے کہ تمہارا امام یہ چاہتا ہے تو امام فرماتے ہیں کہ یہ یقیناً عمل کرے گا۔ اب قیامت میں پہنچے ہم آپ دونوں لوگ، اور سوال ہوا کہ تم نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا؟ آپ نے سیدھا جواب دے دیا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ تو یہ سوال تو ہوگا، اس سے انکار نہیں ہے کہ پتہ نہیں تھا، تو پتہ کیوں نہیں کیا؟ یہ بھی ہے، اس لیے کہ ایک چیز آتی ہے، کہتے ہیں اس کو قرآن میں بھی ہے، مستضعف، مجبور ٹائپ کے لوگ۔ تو کچھ مستضعف وہ ہیں جن کو چھوٹ ملے گی، لیکن ہر ناجانکار کو چھوٹ نہیں ملے گی۔ جیسے ایک آدمی ہے جنگل میں پیدا ہوا، اس کو کچھ نہیں پتا دین کیا ہے، ایمان کیا ہے، اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے، نماز کوئی پہنچے ہی نہیں، وہ ایک دم جنگلی آدمی ہے۔ تو اس سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم نے نمازیں کیوں نہیں پڑھی، تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا، تم نے حج کیوں نہیں کیا۔ اس کا معاملہ آسان ہے، لیکن ہم لوگ اتنی آسانی سے نہیں چھوٹ جائیں گے۔ ہم سے یہ سوال ہوگا کہ اگر کسی نے بتایا نہیں تو تم نے پوچھا کیوں نہیں؟ صلوات پر محمد نے پوچھا، یہ سوال ہوگا۔ لیکن اس سے زیادہ مصیبت جو آئے گی وہ ہم جیسے لوگوں کے سر آئے گی کہ ممکن ایسا ہم کو نہیں پتا تھا، ٹھیک ہے مجلس ہوتی تھی، ہاں صاحب کس کو بلایا تھا؟ وسیع حسن کو بلایا تھا، پکڑ کے لاؤ، پکڑ کے گئے، کیوں نہیں بتایا ان کو تم نے؟ اب آپ سے زیادہ ڈنڈے انصاف سے بتائیے، ہم کو پڑھیں گے نا۔ اب دوسری مشکل کیا ہے اس میں کہ قرآن نے بھی کہا ہے کہ کیوں وہ کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے کہ آدمی وہ کہے جس پر عمل نہ کرتا ہو۔ ایک تو یہ قرآن نے منع کیا، دوسرے جو اس کا فطری اثر ہے جو روایتوں سے سمجھ میں آتی ہے اور بزرگوں کا فرمانا کہ دوسرا نقصان یہ ہے کہ اگر آدمی خود عمل نہیں کرے گا تو اس کی بات بالکل ایسے ہی ہے جیسے پتھر پہ بارش، جذب نہیں ہوتی نا پتھر، ویسے ہی آدمی بیان کرے گا لیکن اس کی باتوں کا اثر نہیں ہوگا۔ تو اب کیا پھر مجلس بند کر دیجیے۔ آپ کو کہاں سے ایسا ذاکر ملے گا جو واقعی عامل ہو، اپنے اس کے مطابق عمل کرے؟ تو مجلس ہی بند کر دی جائے۔ تو اس کا درمیانی راستہ یہی ہے کہ آپ یہ نیت مت کیجئے مولوی صاحب کہ یہ سب جو ہے وہ قابل اصلاح لوگ ہیں، ہم ان کی اصلاح کے لیے پڑھ رہے ہیں، بلکہ اب یہاں سے کانسیپٹ شروع ہوتا ہے کتاب کا۔ کتاب لے کے آئیے، شروع ہو جائیے، زور پڑھیے، نیت یہ رکھیے کہ اللہ ہم کو بھی سدھرنے کی توفیق دے، ان کو بھی عمل کی توفیق دے۔ تو یہاں اور تیسری چیز یہ ہے کہ سب سے آسان، چاہتے ہو کہ تمہاری بات میں اثر ہو، اپنی جیب سے مت بولو نماز پڑھو، تمہارے کہنے میں وہ اثر نہیں ہوگا۔ امام فرماتے ہیں کہ نماز پڑھو تو اس کا اثر دوسرا ہو جائے گا۔ یہ سمجھ میں آیا کہ ہماری مجبوری کیا ہے۔ تو اب آج میں جس عنوان پر آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں یہ ہے بہت عام، کوئی شہر ایسا نہیں جس میں یہ ہنگامے نہ ہو، کوئی خاندان ایسا نہیں، چھوڑیے کوئی گھر ایسا نہیں ہے کہ جہاں یہ دقت نہ ہو۔ کوئی اس میں انکلوڈنگ مائی سیلف بچا نہیں ہے کہ جن کے اوپر یہ باتیں نہ آتی ہوں۔ امام اس بارے میں کیا رہنمائی؟ گھر میں دو بھائی ہیں تو بھائیوں کا تو خون ایک ہے، ان کے ہاں اتنا میٹر نہیں ہوتا، لیکن جو تشریف لائی ہے دونوں، ان کا خون ایک نہیں ہے، ان کو اپنا شوہر دکھتا ہے، اپنا بچہ دکھتا ہے، تو کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ ہم کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے ہم کو یہ جملہ کہا ہے،
ہمیں چھوڑو یار، تمہارے بھائی کا بچہ ہے، بھتیجا ہے، باپ، ہم زندگی میں معاف نہیں کریں گے. یہ ہر گھر کی کہانی ہے کہ نہیں ہے؟ مگر یہاں تو بنارس میں ڈر لگتا ہے کہ وہ اسی کو یہ بنا دیں گے، سمجھ گئے آپ، کلپ، اور ہم چلے صفائی دیتے پھریں. حق نہیں ہے کلپ بنانے کا. ہاں بیچ سے صلوات پر محمد وعد. تو یہ کہانی گھر گھر کی ہے، قصہ یہ سب کے ساتھ ہے. وہ کیا؟ وہ ہے کہ جب کہیں کوئی گڑبڑ ہو جائے، اختلاف ہو جائے، لوگ لگتے ہیں کہ چھوڑو جانے دو، تو پہلا جواب ہم لوگوں کا یہ صاحب مر جاؤں گا مگر اس کو کم وقت کو معاف نہیں کر سکتا. یہ جواب ہے نا. تو ذرا اپنے اماموں سے آ کے پوچھا جائے کہ اس بارے میں ان کی کیا گائیڈنس ہے. صلوات بھائی اسی پر اور اس سلسلے میں نے عجیب بات، واقعاً عجیب ہے کہ اس کو قرآن نے کس موضوع میں، ایک لفظ ہمارے ہاں بولا جاتا ہے انفاق. انفاق کسے کہتے ہیں؟ راہ خدا میں خرچ کرنا، اور اس کے بڑے فوائد، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ کو پتا ہے انفاق یعنی راہ خدا میں خرچ کرنا، یہ تقوی کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. آپ قرآن پڑھیے، سورہ بقرہ کی پہلی آیت، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ قرآن کیا کرتا ہے متقیوں کی؟ یہ متقی کون؟ الذین یؤمنون بالغیب، نمبر 1، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نماز، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے روزی دی ہے اس کو یہ خرچ کرتے ہیں. سوال یہ کہ روزی کا مطلب کیا ہے؟ صلوات ہو، یہ بات کیا؟ دھیرے سے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ہم نے جو ان کو روزی دی ہے. تو روزی دی کا مطلب پیسہ خرچ کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں. کا بے شک ہے، وہ ضرورت مندوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں، بے شک. لیکن جب آپ پڑھیں گے تو انفاق صرف مال میں نہیں ہے، انفاق صرف کھانے میں نہیں ہے، بلکہ روایات کے پڑھنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس کے پاس جو ہے اس کو لے کے قوم کے لیے کھڑے ہو جاؤ. آپ منسٹر ہو رہے ہیں، آپ منسٹر ہو رہے ہیں، آپ کی ایک سگنیچر سے 4 لوگوں کا کام ہو جائے گا. یہ بھی خدا کی عطا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ نے دیا ہے راہ خدا میں خرچ کرو. آپ ایک بینک کے مینیجر، بیچارے کے باپ کا انتقال ہو گیا، 5 لاکھ فکس ڈپازٹ تھا، وراثت چلی ہوئی نہیں تھی، سکسیشن بننا تھا. آپ جو ہے وہ ریجنل مینیجر ہیں، ایک فون کریں گے اس کو قانون بتائیں گے 5 لاکھ تک ڈائریکٹ آپ کر سکتے ہیں، کوٹ بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. کر سکتے ہو تم، ایک فون تو کرنا ہوگا نا، کر دو. کیوں کہ قرآن کہتا مما رزقناہم ینفقون، ہم نے جو تم کو روزی دیا. تم بہت اچھی مجلس پڑھ لیتے ہو، لوگ تم کو پسند کرتے ہیں، نقشے بازی مت کرو، تھوڑا سا بھی وقت ہے تو پہنچ کے جاؤ. یہ کیا ہے؟ مما رزقناہم ینفقون ہے نا. لیکن یہ ساری چیزیں، آپ کی میتھ بہت اچھی ہے، آپ ٹیچر ہیں، لاکھ روپے تنخواہ ہے، وقت واقعی آپ کے پاس نہیں ہے، لیکن ایسے بھی قوم میں بچے ہیں کہ جو بیچارے ٹیوشن کا 1000 نہیں پے کر سکتے. کچھ نہیں کرنا ہے، ایک جگہ لے کر کے ایک بلیک بورڈ لے کے آدھا گھنٹہ اعلان کر دو، جو بچے فیس نہیں دے سکتے آ جاؤ، 4 سے 4:30 ہم میتھ پڑھائیں گے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ہے نا. لیکن یہ ساری چیزیں انفاق میں آتی ہیں. اور ایک بات اور، ایک حدیث سن، ایک بات اور سن لیجیے، یہ کرنے سے اضافہ ہوگا. کہاں سے کہا میں نے؟ پھر میں نے کہا ہم کہیں تو آپ مت مانیے، اس لیے کہ آپ سے بدتر ہم ہیں. لیکن امام فرماتے ہیں، اہل بیت فرماتے ہیں سلام اللہ علیہم اجمعین، ان للہ عبادا یخصہم بالنعم، اللہ کے کچھ بندے ہیں جن کو خدا اپنی نعمتوں سے مخصوص کرتا ہے. ہمارے ہی ساتھ کے ہمارے شاگرد ایک سے ایک بڑھیا شعر کہتے ہیں. ہم کو دے دیجئے مصرع، آپ صبح سے شام ہو جائے گی ایک شعر نہیں کہہ پاؤں گا. کیوں؟ اس سے کم پڑھے لکھے ہو تم. کہ یہ آدمی کے اپنے اختیار کی نہیں ہے، وہ عطا کرنے والا ہے نا.
تو ان للہ عبادن. نہیں آپ کو بتاؤں، جب میں نے روایات پڑھی نا شاعری کے فضیلت یہ وہ، تو معصومہ قم کے روضے پہ زری پکڑ کے دعا کی بھائی میں کہ بیوی میں بھی کچھ دو چار شعر کہہ لوں، کچھ جگاڑ ہو جائے. نہیں کہہ پاتا. صلوات. یہ آدمی اختیار اس کے ہاتھ میں ہے. ان للہ عبادن، اللہ کے بندے ہیں، یخصہم بالنعم، جن کو اللہ اپنی نعمتوں سے مخصوص کرتا ہے. کیوں مخصوص کرتا ہے؟ کل منافع العباد، تاکہ تمہارے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچے. اب اگلا جملہ جو روایت کا ہے وہ یہ کہ اگر تمہاری ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے تب تو وہ نعمت رہے گی، اور اگر تم سیلفش ہو گئے، خود غرض ہو گئے، تو اللہ تم سے یہ نعمت لے کر کے دوسرے کو دے دے گا کہ تم ہمارے بندوں کو فائدہ پہنچاؤ. قضا بھی اچھی زبردستی ہے. محنت ہم نے کی، مشقت ہم نے کی. میرے ابا نے 1 کروڑ روپے ڈونیشن دیا تھا، تب میرا ایڈمیشن MBBS میں ہوا ہے. آج آپ چلے آئے کہ صاحب 2 بجے رات کو ذرا دیکھ لیجیے اماں کو. میں نے کہا اچھا 1 کروڑ پہ MBBS ہو جاتا، میں 1.5 دے دوں گا، مجھ کو بنوا دیجیے، میرے لڑکے کو بنوا دیجیے صاحب، میں 2 کروڑ دے دوں گا. تو پیسہ خرچ کر لیجیے آپ، راتوں کو جاگ لیجیے آپ، محنت سب کر سکتے ہیں آپ، لیکن اگر یہ عقل ہی اللہ نہ دے تو تمہارا پیسہ کیا کر لے گا، تمہاری محنت کیا کر لے گی. تو یہ بھی اسی کی عطا ہے نا. تو اللہ نے یہ دیا کیوں؟ تاکہ دوسروں کو تو مین چیز یہ ہو گئی اسلام کی. یہاں آ گئے آپ. اب میں نے عرض کیا کہ انفاق راہ خدا میں خرچ، میرا موضوع یہ نہیں ہے. راہ خدا میں خرچ صرف مال کا نہیں ہے، صرف پیسے کا نہیں ہے. عجیب چیز ہے. میں نے جو آیت پڑھی ہے، ایک قسم انفاق کی یہ بھی، اور سب سے بڑھیا یہی ہے یسألونک، جو میں نے آیت پڑھی تھی خطبے کی، یسألونک ماذا ينفقون. پیغمبر یہ لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں اللہ کی راہ میں. خدا کو کیا کہنا تھا؟ پیسہ، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، غریب کی فیس جمع کر دو. بے شک بہت اہم ہے، بٹ یہ سب نہیں کہا. پہلے اپنا سماج سدھارو، پہلے اپنا گھر سدھارو، پھر جب یہ ٹھیک ہو جائے گا تو خرچہ تو خود بخود لوگ کرنے لگیں گے. یسألونک ماذا ينفقون، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں ہم راہ خدا میں کیا خرچ کریں. قل العفو، ان سے کہیے عفو، بخشش، معافی. یعنی یہ راہ خدا میں انفاق مانا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کسی نے کچھ زیادتی کر دی ہے تو سب سے بڑا انفاق یہ ہے کہ اس کو معاف کر دو. صلوات پر محمد. اب ہمارا موضوع یہ ہے معافی، بخشش. آپ کہتے ہیں صاحب معاف کر دیں، تو شریعت نے تو انتقام جائز قرار دیا ہے. کیوں سر؟ انتقام لینا جائز ہے نہیں جائز ہے؟ کا بالکل جائز ہے. کہ تو جب جائز ہے تب کیوں اتنی زیادہ آپ تاکید کر رہے ہیں؟ میں نے کہا انتقام کے جو نقصانات ہیں، پھر وہی بات، ہمارے اندر کوئی حیثیت تو ہے نہیں کہ ہماری بات کا اثر ہو اس موضوع پر. جیسے ڈاکٹروں میں نہیں ہوتے، کوئی سمپلی جو ہے وہ MBBS ہے، کوئی اور آگے چلا گیا تو اس نے جو PG کر لیا، MD ہو گیا، کسی نے کچھ اور کر لیا. اس لائن میں بھی اسی طرح سے مختلف افراد ہوتے ہیں، اور خاص کر کے اخلاقیات میں. اور اخلاقیات میں چھوٹے چھوٹے جو ہے، کوئی MBBS ہے، کوئی MD ہے، کوئی DM ہے، کوئی اور بھی آگے پہنچ گیا ہے. انہی میں ہمارے یہاں بزرگوں میں 2 شخصیتیں ہیں، اور دونوں باپ بیٹے ہیں. بہت توجہ سے کیا ہے؟ 2 شخصیتیں اور دونوں باپ بیٹے ہیں. مرحوم نراقی، باپ کا نام غالباً ملا احمد نراقی، اور بیٹے ہیں محمد مہدی نراقی. دونوں اخلاقیات کے. باپ کی کتاب فارسی میں ہے معراج السعادہ، بیٹے کی کتاب 3 جلدوں میں عربی میں ہے جامع السعادات. اس میں یہی سارے موضوعات ہیں کہ ہم اپنے نفس کو قابو کیسے کریں. اور پہلے اس شخصیت کو ہم آپ کو سمجھا دیں، تب اس کی بات کا اور اثر ہوگا ہمارے اوپر. صلوات پر محمد. جب ان کی کتاب شائع ہوئی، یہی مرحوم نراقی کی، تو پھیلی، بہت سے لوگوں نے پڑھا. تو ایک فقیر منش آدمی، درویش ٹائپ، اس نے بھی کتاب پڑھی.
تو اس نے سوچا یار یہ کتاب لکھنے والا آدمی کوئی بہت زبردست آدمی ہے، تو وہ ملنے چلے آئے۔ اتفاق سے یہ مرحوم عراقی نسلی اعتبار سے بڑے گھرانے کے تھے، زمیندار گھرانے کے تھے، تو اب باپ دادا کی پراپرٹی آدمی کیا کرے، پھینک دے؟ مشکل یہ بھی ہے کہ یہ قبا پھٹی ہے تب تو آپ متقی مولوی ہیں، ہے نا؟ اگر ڈھنگ کی ہے بتائیے صاحب، تو ان کے پاس گھوڑا بھی، گاڑی بھی، کوٹھی بھی، نوکر بھی، چاکر، باپ دادا کی۔ اب وہ جیسے ہی آئے فقیر صاحب، اچھا یہ لوگ صرف لکھتے ہیں، یہ دیکھیے ہاؤ بھاؤ ان کا۔ اور وہ اتنے پہنچے ہوئے تھے کہ اس آدمی کی نیت سمجھ گئے۔ بیٹھے، اپنا ناشتہ واشتہ ہوا، بات ایسے ہی نکل آئی کربلا محلہ کی، تو فرمانے لگے کہ زیارت پہ چلو گے؟ یا اس نے کہا کہ زیارت پر، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو۔ اٹھے، چل پڑے۔ اٹھے، کچھ دور جانے کے بعد تب تک وہ جو مہمان تھے کہ ارے حضور کیا ہوا، میرا کاسا چھوٹ گیا آپ کے یہاں۔ تو انہوں نے کہا میرے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے، چلو نجف میں خرید دیں گے۔ اور وہ تو ایسا تھا تو ہاتھی کے دانت کا تھا، تو ہندوستان سے منگا۔ کہا میں جیسا تھا، میرے پاس پیسے کی اللہ کا شکر ہے کمی نہیں ہے، میں تم کو خرید۔ ارے نہیں حضور، ارے نہیں حضور۔ جب اصرار کیا کچھ واپس آئے، انہوں نے اپنا کاسا لے لیا، چلیے۔ کہ مجھ کو کربلا نہیں جانا تھا، میں آپ کو دکھلانے کے لیے چل پڑا تھا کہ اتنا سب کچھ مجھ کو اللہ نے دیا ہے، لیکن جب امام کی زیارت کی بات آئی تو میں نے پلٹ کے نہیں دیکھا کہ کیا ہوگا۔ اور تمہارے پاس کچھ نہیں، ایک کاسا تھا جو حسین کی زیارت میں نہیں چھوڑ پائے۔ صلوات، پیسہ ہونا عیب نہیں ہے، دنیا پرستی عیب ہے۔ صلوات بر محمد۔ یہ ایک چیز ہوگی۔ دوسرا سنیے ان کا، تاکہ ان کی بات کا اثر ہمارے اوپر شاید ہو جائے۔ تو یہ کتاب ان کی مشہور ہوئی، یہ جامع السعادات غالباً یا معراج السعادات۔ نجف بھی پہنچی، وہاں بھی علماء نے پڑھا۔ آپ نے نام سنا ہوگا، ہمارے بزرگوں میں ہیں مرحوم آصف بحر العلوم، علامہ بحر العلوم، 12 جنہوں نے امام کی زیارت کی ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی شہر میں آیا ہے تو جو مقامی علماء ہیں وہ ان کو ملنے جائیں گے، پھر 3 دن کے بعد جو مہمان عالم ہے وہ ان لوگوں کے یہاں جائے گا جو ان سے ملنے آئے تھے۔ سارے نجف کے علماء مرحوم عراقی کے یہاں آئے ملنے کے لیے۔ علامہ بحر العلوم جو مرجع کی حیثیت ہے ان کی، وہ نہیں آئے۔ بحث کا موضوع پورے نجف میں، اتنا بڑا عالم آیا ہے نجف میں، بتائیے ملنے نہیں گئے۔ اچھا پبلک کو کیا تبصرے کرنے سے کیا مطلب ہے، اندر تو سمجھ نہیں پاتی۔ اب یہ نکلے، سب کے یہاں گئے، یہ نہیں آئے تھے مگر گئے تو کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی۔ ہاں چاہیے تشریف لے کے چائے لاؤ بھائی، چائے بھی۔ یہ پھر بحث کا موضوع کہ خود تو گئے نہیں، وہ بیچارے آئے تو ان کو کوئی لفٹ نہیں، توجہ نہیں۔ 1 بار 2 بار، تیسری مرتبہ گئے کہ یہ آخری بار ہے، اب واپس جانا ہے۔ تو وہی آغا بحر العلوم جیسے ہی سنا کہ عراقی صاحب آئے ہیں، اپنی جگہ چھوڑ کے مرجع گیٹ تک چلے گئے، پکڑ کے ہاتھ لے آئے، اپنی جگہ بٹھلایا۔ جیسے تشہد میں بیٹھتے ہم لوگ، ویسے بیٹھ کے جی حضور جی۔ اب لوگوں کو اور کہاں تو وہ بے توجہی، اور اب لگ رہا ہے کہ یہ شاگرد ان کے ہیں۔ چلے گئے، لوگوں نے پوچھا آپ کا یہ عمل حضور سمجھ میں نہیں آیا۔ انہوں نے کہا میں نے ان کی کتاب پڑھی تھی، میں یہ جانچنا چاہ رہا تھا کہ صرف لکھا ہے، لقلقۂ زبان ہے، یا عامل بھی ہے۔ غور کر رہے ہیں نا؟ اور یہ 2-3 بار کر کے دیکھ لیا کہ نہیں، اس نے جو لکھا ہے خود اس پر عامل ہے۔ تو جب عامل ہے تو نہایت بلند آتا۔ اب ایسا آدمی اپنی اسی کتاب میں ہم کو آپ کو سمجھا رہا ہے کہ بدلہ مت لو۔ صاحب کیوں بدلہ نہ لیں؟ جائز ہے کہ جائز تو ہے، لیکن بدلہ لینے کے نقصانات پتہ ہیں۔ اب صلوات پڑھیے، ان کے الفاظ میں آپ کو سناتا ہوں۔ صلوات محمد۔ تو جناب مرحوم شیخ عراقی رضوان اللہ علیہ
فرماتے ہیں کہ وَلَا رَيْبَ فِي أَنَّ الْاِقْتِصَارَ عَلَى مُجَرَّدِ مَا وَرَدَتْ بِهِ الرُّخْصَةُ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الْجَوَابِ مشکل. خلاصہ اس کا کیا ہے کہ اگر آپ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب بدلہ تو لے سکتے ہیں نا، انتقام جائز ہے، تو اس میں حرج کیا ہے؟ کہ حرج یہ ہے کہ جب تک آپ چپ ہیں تب تک تو ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی آپ بدلے کی اس میں آئے، آپ سے ملاقات میری بھول گیا ہوں نام سے، وزیر صاحب نے مجھ کو ایک راپٹ لگا دیا تو مجھ کو حق ہے، لیکن جب میں لگاؤں گا اگر جتنی تیز ان کا پڑا ہے اتنا ہی ہونا چاہیے، لیکن اگر ذرا سا بھی تیز ہوا تو پھر اس بقیہ کا کون حساب دے گا؟ صلوات. تو وہی یہ فرماتے ہیں کہ شریعت نے جائز تو قرار دیا ہے، لیکن جتنا حق ہے آپ کا اتنی ہی پر رک پانا جواب میں انتقام میں وہ کیا ہے؟ مشکل ہے. وَلَعَلَّ السُّكُوتَ عَنْ أَصْلِ الْجَوَابِ، لہذا جواب دینے کے بجائے خاموش رہنا، وَإِحَالَةُ الْإِنْتِقَامِ إِلَى رَبِّ الْأَرْبَابِ ایسر و افضل، اور اس انتقام کو حوالے کر دینا اللہ کے آسان بھی ہے اور افضل بھی ہے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ اکثریت پبلک کی ہے کہ جب جلال آ جاتا ہے تو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے، تو وہ راستہ کھلنے ہی مت دو نا. اس کے بعد کہتے ہیں صاحب مگر کیا بتائیں برداشت نہیں ہوتا، یہ ہوتا نہیں ہوتا، صبر نہیں آتا. اب انہوں نے علاج شروع کیا ہے. صلوات پر محمد. کیا کریں؟ فرماتے ثم طریق العلاج فی ترک الانتقام، تو اپنے نفس کو بدلہ نہ لینے کے لیے سمجھانے کی خاطر کیا کریں؟ علاج کیا ہے؟ فرماتے نمبر 1 ان یتنبہ المرء الى سوء عاقبت الانتقام فی العاجل والآجل. پہلے اپنے نفس کو یہ سمجھاؤ کہ انتقام لینے کا نقصان کیا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. مسئلہ یہی جو ہے وہ بھول گیا وزیر صاحب. کون پڑھے گا بھائی آج مجلس؟ کہنے لگا وہ وسیع حسن صاحب. کہنے لگا وہ میں نے سن لیا چوراہے پہ کھڑے اور میں نے کہا وزیر صاحب مجھ کو کہنے کا حق رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ میں نے 50 جملے دہرا دیے جس میں کچھ ایسے بھی کہ جو واقعاً ایک شریف آدمی کی زبان سے نہیں نکلتا. تو ہم نے یہ شروع کیوں کیا؟ انتقام کی خاطر نا. تو ایک تو زیادہ ہوا، وہ آخرت کی سزا اپنی جگہ ہے. ہمیں یار یہ کون تھا؟ وسیع حسن. ان کو تو ہم بڑا شریف آدمی سمجھتے تھے، اتنی گندی زبان، ایسا آدمی ہے. معلوم ہوا 20 سال سے جو بنایا تھا وہ 1 منٹ میں آبرو چلی گئی ہے نا. مرحوم عراقی کہتے ہیں اپنے نفس کو سمجھاؤ، بڑی محنت سے عزت بنتی ہے، زبان پہ کنٹرول کرو، آبرو ختم ہو جائے گی دنیا میں، عذاب حاصل ہوگا آخرت میں. صلوات در محمد. تو یہ 2 وَيَتَذَكَّرْ فَوَائِدَ تَرْكِ. دوسرا اپنے نفس کو سمجھاؤ کہ انتقام کو چھوڑ دینا اس کے فائدے کیا ہیں. وَيَعْلَمْ أَنَّ الْإِحَالَةَ الْإِنْتِقَامِ إِلَى الْمُنْتَقِمِ الْحَقِيقِ أَحْسَنُ وَأَوْلَى. اور اپنے نفس کو یہ بتاؤ کہ خدا کے سپرد کر دینا زیادہ بہتر ہے. وَأَنَّ انتقامه أَشَدُّ وَأَقْوَى. اور اس کا بدلہ شدید بھی ہے اور پاور فل بھی ہے. اب یہاں سے مجلس شروع ہو رہی. ثم یتأمل فی فوائد العفو وفضیلته. پھر غور کرو کہ معافی کے فوائد کیا ہیں اور اس کی فضیلت کیا ہے. یہاں تک آپ آگئے. میں ایک فضیلت سنا کے پھر شرائط پہ بات آتی ہے. صلوات محمد. ہمارے ڈاکٹر صاحب بھی مجلس پڑھتے ہیں، آپ بھی کہتے ہوں گے یہ جملہ مصائب میں، اجرکم علی اللہ، ہے نا. اجرکم علی اللہ. واٹس میننگ آف دس سینٹینس؟ اجرکم یعنی آپ کا اجر، علی مانے پر، اللہ اللہ یعنی آپ کا اجر اللہ پر. کیا مطلب؟
روئیے، قیامت میں آپ کا اجر اس کے یہاں ڈپازٹ ہو رہا ہے. ہمارے کہنے سے ہو جائے گا؟ ہم ہیں کیا؟ میں نہیں کہا مت کہیے، بالکل اللہ دینے والا. لیکن کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہمارا بقایا ہے اللہ کے یہاں. صرف ایک آدمی ہے، روایت کہتی ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا، ینادی منادی یوم القیامہ، قیامت کے دن پکارنے والا پکارے گا، من کان لہو علی اللہ اجر، جس کا بھی اللہ کے اوپر کوئی اجر باقی ہے، فلیقم، وہ کھڑا ہو جائے. یعنی اپنا آج آپ حساب کر لیجئے. روایت کہتی فلا یقوم، کوئی نہیں کھڑا ہوگا، الا العافون، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے دنیا میں دوسروں کو معاف کیا ہے. اب آپ سمجھے کہ معافی کی فضیلت کہ یہ کہاں سے کہا؟ کہ کیا قرآن نہیں پڑھا ہے؟ جائیے گھر نکلے، سورہ مبارکہ شورا آیت نمبر 40 اور سے لے کے 42 ارشاد ہوتا ہے فمن عفا واصلح. یہ آیت ہے، پہلے تو وہ روایت سنائی، یہ آیت ہے. فمن عفا واصلح، جو معاف کرے، واصلح اور صلح کروائے، فاجرہ علی اللہ، اس کا اجر کس کے اوپر ہے؟ تو اب آپ سمجھے پوری دنیا میں سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہوا؟ معاف کرنے والے کا. اور دوسرا کون ہے؟ صلح کروانے والے کا. اس کا الٹا کون ہے؟ لڑانے والا، فتنہ پھیلانے والا. تو جب صلح کرانے والے کی اتنی فضیلت ہے تو ویسے ہی پستی اس کے لیے ہوگی جو گھروں میں فتنہ پھیلاتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں، ادھر کی بات ادھر لے جاتے ہیں. صلوات پر محمد وعلیہ. تو کوئی نہیں کھڑا ہوگا قیامت میں الا العافون، سوائے معاف کرنے والوں کے. تو یہ بزرگ آدمی ان سے نہیں ہوگا. تمہارا کیا نام ہے؟ سمر بھائی نے ہم کو کچھ کہہ دیا. میں نے کہا بتاتا ہوں بیٹا. اب یہ تو پتا چل گیا نا کہ معاف کرنے والوں کی فضیلت کیا ہے. میں نے کہا سڑا دوں گا تم کو، میرے بڑے تعلقات ہیں. پہنچے تھانے پر، کہیے صاحب وہ FIR لکھ دیجئے دروغہ جی. کس کے خلاف؟ وہ سمر عباس ہے. سمر عباس وہ معلوم ہوا ان سے جان پہچان. کہنے لگے اے ملا جی نکل لو تو، نہیں تو 500 گرام گانجے کے ساتھ تم کو اندر کر دیں گے. وہاں سے تو چلے آئے منہ لٹکا کر کے. پھر کسی کوئی ان سے تپتا تھا کیا تھا، اس کو معلوم ہوا تو اس نے کہا مولوی صاحب ہم ہیں نا، چلیے ہمارے اس پیس تعلقات ہیں. وہاں چلے گئے، مان لو اس سے بھی جان پہچان ان کی نکل آئی. وہاں سے واپس آئے، DIG تک پہنچ گئے، کچھ نہ کر پائے. تو ہم نے سوچا یار یہ تو بڑی بے عزتی کی بات ہے، لیکن اب یوں چھوڑ دینا بھی ٹھیک نہیں ہے، سمجھ گیا. تو اب جگاڑ میں ہے کوئی کچھ کہہ دے. تب تک معلوم ہوا وزیر صاحب کو. انہوں نے کہا کیا وزیر حسن میاں تم بھی جو ہے وہ بچے کے منہ لگے، چھوڑو جانے دو. میں نے کہا ان کو تو میں سڑا دیتا، مگر آپ کی اتنی عزت کرتا ہوں کہ چلیے کوئی بات نہیں، میں نے معاف کیا. ٹھیک ٹھیک، اب میں نے معاف کر دیا اور آپ نے بھی واہ واہ کر دیا. اب پورے دال منڈی میں مشہور ہو گیا صاحب واقعی شریف آدمی ہے، واقعی جو پڑھتا ہے اس کے اوپر عمل کرتا ہے، اس نے اتنی بےہودگی کی معاف کر دیا. یہاں تو چل گیا. اب پہنچے قیامت میں، حساب کتاب کی بات ہے، معلوم ہر جگہ فیل ہے. پھر ہم نے کہا ایک کیس ہے، اس کو سمر کو معاف کیا تھا میں نے. تو ہم کھڑے ہوئے، ہم نے کہا میرا اجر بقایا ہے صاحب. کس کا؟ میں نے کہا سمر کو معاف کیا تھا. کہا ہم اس معافی کو قبول نہیں کرتے. کیوں؟ کہ جب ساری جگہ سے تھک گئے، انتقام نہیں لے پائے، تب تم نے معاف کیا ہے نا. ہمارے یہاں اس معافی کی کوئی اوقات نہیں ہے. تب پھر کون سی معافی؟ اب پیغمبر فرماتے ہیں معافی کون سی؟ فرماتے ہیں اول الناس بالعفو اقدرهم علی العقوبہ. معافی وہ قابل قدر ہے جہاں انسان انتقام لینے پر قادر ہو.
چنانچہ اسی بنیاد پر مولا کا ایک فقرہ ہے، وصیت ہے مولا کی، فرماتے کن عفواً فی قدرتک، معاف کرو طاقت کے باوجود، جواداً فی عسرتک، سخاوت سے کام لو تنگی کے باوجود، مؤثراً فی فاقتک، اپنے گھر میں فاقہ ہو رہا ہے مگر اس کا پیٹ بھر دو، یہ 3 کام کرو گے مولا فرماتے ہیں تکمل لک الفضائل، تب تمہاری فضیلت مکمل ہو سکتی ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں آپ، تو امام کی وصیت ہے کیا؟ کن عفواً فی قدرتک، طاقت کے باوجود، قدرت کے باوجود۔ یہی میں نے کہا نا کہ شکر ادا کیجئے خدا کا۔ میں آپ کو بالکل صحیح واقعہ سنا رہا ہوں۔ وارڈ بوائے ہمارے یہاں ڈاکٹر ریاض صاحب بیچارے اللہ ان کو شفا دے، سی ایم او سے ریٹائر ہوئے، تو جس زمانے میں وہ سی ایم او تھے تو انہوں نے ایک لڑکے کو سسپینڈ کر دیا، وارڈ بوائے تک ان نیتا ٹائپ کا، سسپینڈ کر دیا۔ اب جب سسپینڈ ہو گیا تو LLB وغیرہ کیا تھا، تو فیض آباد ہی میں وکالت شروع کر دی، پھر وہ BS4 اور کیا BSP کچھ اس سے الیکشن لڑ گیا، جیت گیا، اسی کی پارٹی کی کچھ ملی جلی کیا سرکار ہو گئی، وارڈ بوائے تھے ہی ہیلتھ منسٹر، یہ بھی 15-20 سال پہلے کی بات ہے۔ آپ یقین کیجئے اوتھ لینے کے بعد منسٹر صاحب نے پہلا سوال کیا، پتا کرو ڈاکٹر ریاض کہاں ہے نا؟ خیر وہ ہمارے پڑوس میں وکیل صاحب ہیں بیچارے، پھر ان کو لے کے پہنچے، معاملہ سلٹا۔ تو جب آدمی پاور پہ پہنچتا ہے تو پہلا کام کیا ہوتا ہے اس کا؟ انتقام کا جذبہ۔ اہل بیت نے وہی کہا ہے کہ بند کرو اس کو، کن عفواً فی قدرتک، جب پیک پر پہنچو پاور کے تب معاف کرو، اس کو کہتے ہیں محب اہل بیت و شیعہ اہل بیت۔ صلوات، یہ کوئی سکھانے والا نہیں ہے آپ کو۔ چنانچہ فرماتے ہیں عند کمال القدرہ، جب آدمی قدرت کے کمال پر ہو، پاور کی آخری منزل پر ہو، تب تظہر فضیلت العفو، تب بخشش کی فضیلت نکھر کے سامنے آتی ہے۔ میری شکل تو آپ دیکھ رہے ہیں، سمجھ گیا، جبکہ شریعت کہتی ہے تھوڑا ٹھیک ٹھاک رہا کرو۔ جیسے مردوں کو یہ خواہش ہوتی ہے نا کہ اس کی بیوی ٹھیک ٹھاک رہے، تو ویسے ہی جو ہے وہ عورتوں کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شوہر ٹھیک ٹھاک رہے۔ ایسے ہی منہ اٹھائے وسیع صاحب چل دیے، اس کے بعد شکوہ ہے یہاں جاتی ہے وہاں جاتی ہے۔ دین کہتا اپنے کو صحیح کرو تب شکایت کرو، سمجھ گیا؟ تو آپ وہ بھی دیکھتے ہوں گے ون وغیرہ بھی، اور یہاں بھی دیکھ رہے ہیں آپ کیسی بد شکل ہے، پانی تک صحیح سے منہ پہ نہیں ڈال رکھا ہے ٹھنڈک کے خوف سے، لیکن یہی آدمی جب ون میں آتا ہے تو شکل بدلی رہتی ہے۔ وجہ وہ ایک مرزا صاحب ہیں وہاں، وہ پورا بکسا لے کے آتے ہیں ڈاکٹر صاحب، اور یوں سمجھ گیا پورا وہی وسیع حسن جو اس وقت شکل آدمی کتنے لگے، ایک معیدی صاحب بڑا نام تھا ادبیات، تو ایک صاحب کو شوق ہوا ذرا جا کے ملے، تو عجیب بد شکل آدمی ٹھنگنے سے، سمجھ گیا؟ تو واپس آئے تو ایک شعر کہتے تسمع بالمعیدی خیر من ان تراہ، معیدی کی بات سنو دیکھنے مت جانا اس کو، سمجھ گیا؟ تو وہی حال میرا ہے، لیکن یہ آدمی ٹی وی پہ کیسے ٹھیک ہو جاتا ہے کہ تھوڑا سا میک اپ کر دیا گیا صحیح ہو گیا۔ یہ امام باڑہ ہے، ٹھیک ہے بھائی جگہ ہے مجلس ہو سکتی ہے، لیکن بڑھیا سے پی او پی وغیرہ ہو گئی، اچھا لگنے لگا۔ فیروز آباد چلے گئے، کچھ جھاڑ فانوس لا کے لگا دیا اور اچھا ہو گیا۔ تو کسی بھی چیز کو میک اپ کے بعد، زینت کے بعد خوبصورت بنایا جا سکتا ہے۔ آپ پاور میں آ گئے ہیں، آپ منسٹر ہو گئے ہیں، آپ IPS ہو گئے ہیں، آپ کی بڑی طبابت چلتی ہے، پیک پر ہیں آپ، اب دین کہتا ہے اس کو حسین بناؤ، اس کو خوبصورت بناؤ، اس کا میک اپ کرو، اپنے پاور کا میک اپ کرو۔ کہ کیا ہے میک اپ؟ فرماتے ہیں العافو زین القدرہ، طاقت کی زینت معاف کرنا ہے۔ صلوات، طاقت کی زینت۔ انٹر میں تھے ہم، صرف 500 روپے کا میٹر تھا، کوئی فارم بھرنا تھا،
چچا کے پاس گئے تھے، ارے بیٹا سمجھتے ہی ہو تم، بہرحال ادھر ادھر سے کر کے ہو گیا، اور بی اے سمپلی کر لیا، غریب گھر کے آدمی تھے، اور اللہ دماغ تو اس کے ہاتھ میں ہے نا، آئی پی ایس ہو گئے، اور اتفاق سے اسی طرف پوسٹنگ ہو گئی۔ ایک دن چچا دکھ گئے جن سے 500 مانگا تھا، ان کو پھنسانا ہے کسی کیس میں، ہے نا؟ دین کہتا خبردار، اب اپنی اس قدرت کو زینت دو، معاف کر کے ذریعے صلوات پر دین یہ کہتا ہے۔ زکوٰۃ 9 چیزوں پر واجب ہے، لیکن کوئی چیز دنیا میں ایسی نہیں جس پر زکوٰۃ نہ ہو۔ وہ جو میں نے بھی کہا نا، حتیٰ علم جو ایجوکیشن آپ BA ہیں MA ہیں بہت بڑھیا پڑھاتے ہیں، اس کی بھی زکوٰۃ کیا ارشاد ہوتا ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْعِلْمِ نَشْرُهُ، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، علم کی زکوٰۃ اس کو پھیلانا ہے۔ مکان بنوایا آپ نے بہت عمدہ، 50 لاکھ نہیں 1 کروڑ کا مکان بنا لیا، دین کہتا ہے زکوٰۃ نکالو۔ دین کیا کہتا ہے؟ اور یہ صاحب زکوٰۃ 1 کروڑ کی تقریب، باپ رے باپ، 2.5% بھی تو اچھا خاصا ہو گیا نا۔ کہیں پیسہ نہیں نکالنا کا، پھر کیا ہے زکوٰۃ؟ سنیے، امام فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ۔ میں اتفاق سے موجود تھا، تبھی یہ حدیث بھی مجھ کو یاد آ گئی۔ ابھی 1 ہفتہ پہلے میں حیدرآباد گیا تھا، تو میرے بھائی وہاں چھوٹے رہتے ہیں، تو ایک صاحب کا میرے پاس فون آیا کشمیر سے کہ آپ وہیں ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہنے لگے وہ ایک آدمی گیا ہوا ہے، وہ ذرا سا اپنے بھائی سے کہہ دیجیے وہاں ان کے جہاں جو ہے وہ ہاسٹل میں اس کو 1 رات سونے کو دے دیں، اس لیے کہ اس کا پیسہ ختم ہو گیا، اب وہ مسافر خانہ یا ہوٹل کا بل نہیں بھر سکتا۔ تو کہیں بھی ہو سکتا ہے نا، لکھنؤ میں بھی ہو سکتا ہے، بمبئی میں بھی ہو سکتا ہے، آپ کے دیہات میں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا دین کیا کہتا، مکان بنوا رہے ہو زکوٰۃ کے ساتھ بنے گا۔ کیا ہے زکوٰۃ؟ لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الدَّارِ بَيْتُ الضِّيَافَةِ، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، مکان کی زکوٰۃ مہمان خانہ ہے۔ 1 کمرہ اٹیچ لیٹرین باتھ روم کے ساتھ ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں کون بیچارہ مومن کب مسافر پھنس جائے اور ہوٹل میں پے کرنے کی اوقات اس کو نہ ہو، تمہارے پاس ہونا چاہیے۔ یہ تمہارے مال کی زکوٰۃ ہے۔ صلوات پر محمد ہے نا؟ تو ہر چیز کی زکوٰۃ، تو آپ کے پاور کی بھی زکوٰۃ ہے۔ پاور کی زکوٰۃ کیا ہے؟ وہی العاف، زکوٰۃ الظفر، کامیابی کی زکوٰۃ معاف کرنا ہے۔ العاف، زکوٰۃ القدرہ، طاقت کی زکوٰۃ معاف کرنا ہے، اور جو جتنا طاقتور ہے اس کو اتنے ہی زیادہ معاف کرنا چاہیے۔ اب آپ آئیے، دنیا میں سب سے پاور والا آدمی کون ہے؟ رسول اللہ سے بڑا کوئی ہے؟ آپ جتنے لوگوں کا بھی تصور کر لیجئے، وہ سب نبی کے بعد ہے۔ رسول اللہ کی شخصیت، ان کے صدقے میں دنیا خلق ہوئی ہے نا، ان سے زیادہ پاور کسی کے پاس ہے؟ اب سنیے آپ، ایک فرشتہ ہے جس کا نام ہے جابیل۔ جابیل یہ بنا ہے جبل سے، جبل کے معنی جانتے ہیں نا، جبل مانے پہاڑ۔ یہ جابیل اسی لیے ان کا نام ہے کہ یہ پہاڑوں پر معین ہے۔ روایت کہتی ہے کہ اوحی اللہ تعالی الی جابیل ملک الجبال، اللہ نے پہاڑوں کے فرشتے جابیل پر وحی کی کہ انشق الجبال وانتہی الی امر محمد، نکلو پہاڑ سے، جاؤ پیغمبر کا معاملہ دیکھو۔ اب وہ صاحب فرشتہ آ گیا جابیل، آگے کہنے لگا انی امرت لک بالطاعہ، یا رسول اللہ ہم کو آپ کی فرما برداری کا حکم ہے، جو کہیے حتی فإن امرت ان اطبق علیہم الجبال فاہلکتہم بها، آپ حکم دے دیں سر تو میں پورا یہ پہاڑ اٹھا کے مکے والوں کے اوپر پھینک دوں۔ اس سے بڑی پاور کسی کے پاس ہو سکتی ہے؟ اللہ کی اجازت ہے، فرشتہ آ گیا ہے، آپ حکم دیجئے یا رسول اللہ، یہ پہاڑ اٹھا کے پورے مکے والوں کے اوپر پلٹ دیتا ہوں میں۔ فقال صلی اللہ علیہ وآلہ انما بعثت رحمتا، پیغمبر نے فرمایا میں رحمت بنا کے بھیجا گیا۔
رب اہد امتی فانہم لا یعلمون، پالنے والے میری امت کی ہدایت فرما، یہ لوگ مجھے پہچانتے نہیں ہیں۔ تو جو جتنا پاور والا، آپ لوگ تو بنارس میں رہتے ہیں، گنگا ہی تو ہے نا یہاں، تو سیلاب آتا ہے نہیں آتا ہے؟ باڑھ 10-20 سال پہلے آیا ہوگا۔ ہمارے جونپور میں گومتی ہے، وہ سب اس اونچائی تک 82-83 میں باڑھ آئی تھی، کہاں چلا جائے۔ فیض آباد میں گھاگھرا، ادھر جو ہے وہ منکاپور کی طرف وہ پورا گاؤں جو ہے ڈوب جاتا ہے، تو گومتی میں باڑھ آ جاتی ہے، سیلاب آ جاتا ہے، گنگا میں، گھاگھرا میں، سمندر میں باڑھ سنا آپ نے آج تک؟ سمندر میں نہیں آتی باڑھ، سمجھ رہے ہیں نا؟ ہم لوگوں کی اوقات یہی ہے، جلدی سے ابال کھا جاتے ہیں۔ رسول اللہ کی ذات مبارک سمندر ہے، لہذا وہاں ابال نہیں آئے گا، باڑھ نہیں آئے گی۔ لیکن سمندر کی ایک اور خاصیت ہے کہ آپ ایک چمچ لے لیجئے، اس کے اندر کتنا پانی آئے گا چمچے میں، اس کی کوئی اوقات ہے؟ ڈال دیجئے اس سمندر میں، اب اسی سمندر کا جز ہو گیا نا، تو جو خصوصیت سمندر کی ہے اس چمچ بھر پانی کی بھی ہو جائے گی۔ کچھ سمجھے؟ آپ لوگ معمولی نہیں ہیں، چمچ کا پانی صحیح، مختصر صحیح، لیکن پالنے والے تیرا احسان ہے کہ تو نے آل محمد سے وابستہ کیا، تو پھر ہم کو ان میں ایسا ضم ہونا چاہیے کہ دنیا کہے یہ محب علی ہے، یہ عاشق اہل بیت ہے۔ اللہ اکبر۔ بس آخری بات سن لیجئے، ختم دعا عربی نکال پڑھوں گا، ٹائم زیادہ ہوگا تو جلدی سے۔ کہتے ہیں یروى ان رجل من نسل عمر بن الخطاب كان يؤذي ابا الحسن موسیٰ الکاظم علیہ السلام، ایک آدمی تھا خلیفہ دوم کی نسل کا، 7ویں امام کے زمانے میں، جب امام کو دیکھتا تھا اذیت پہنچاتا تھا۔ بات صرف اذیت کی نہیں، وَيَسُبُّهُ، برا بھلا کہتا تھا۔ بات برا بھلا کہنے کی نہیں ہے، وَيَشْتِمُ الْإِمَامَ علی، اور 7ویں امام کے سامنے امیر المومنین کو گالی تھی۔ 7ویں امام کے سامنے اولاد، جتنی بھی آپ کو محبت ہوگی مولا سے نا، لیکن امام کے مقابلے میں نہیں ہو سکتی نا۔ فقال بعض جلسائه، بعض امام کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں نے کہا دعنا نقتل هذا الفاجر، مولا آپ اجازت دے دی، مت ڈالیں گے اس کو۔ فنہاہم علیہ السلام اشد النہی، بہت سختی سے امام نے منع کیا۔ وزجرہم اشد الزجر، بہت زیادہ قاعدے سے امام نے ڈانٹا۔ پھر ایک دن پوچھنے لگے کہ کہاں رہتا ہے، تو کسی نے بتایا کہ مدینے کے باہر اس کا فارم ہاؤس سے کھیتی کرتا ہے۔ امام جو ہے اپنی سواری پہ سوار ہوئے اور بیچ کھیت سے، تو ایک تو پہلے ہی سے دشمن ہے، اب اس کے کھیت میں جا رہے ہیں تو اس کی کھیت بھی جو ہے وہ خراب ہوگی، اور وہیں سے چیخ رہا ہے لا تعطی زرعنا، ہماری کھیتی خراب مت کرو۔ امام چلے جا رہے ہیں، اس کے پاس پہنچ گئے، سلام کیا، ہنس ہنس کے باتیں کر رہا ہے، وہ تو اپنا ہٹا جا رہا۔ تب تک امام نے اس سے پوچھا کم غرمت، کتنا خرچ کیا ہوگا؟ اس نے کہا کہ 100 دینار۔ حضرت نے فرمایا کم ترجو، کتنے کی امید ہے؟ تو جب آدمی غصے میں ہوتا ہے نا سر، تو صحیح بات بھی غلط سمجھتا ہے، مشکل یہ ہے۔ تو اس نے کہا انی لا اعلم الغیب، میں غیب تھوڑی جانتا ہوں کتنا ہو جائے گا۔ حضرت نے کہا بھیا میں نے پوچھا کم ترجو، کتنے کی امید ہے؟ 200۔ حضرت نے جیب میں ہاتھ ڈالا، نکالا ایک تھیلی جس میں 300 تھے، فرمایا یہ کھیتی اپنی جگہ پر جو توقع ہے اللہ وہ پوری کرے، یہ میری طرف سے رکھ لو۔ کبھی سر چومتا ہے، کبھی پیشانی چومتا ہے۔ بہرحال امام چلے آئے۔ اب جب حضرت مسجد پہنچے تو وہ آدمی دیکھا پہلے سے مسجد میں موجود ہے، وہی گالی بکنے والا۔
جیسے ہی امام داخل ہوئے کہتا واللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے اپنی رسالت کس خاندان میں رکھے۔ اب جو پبلک اس کو پہلے سے جانتی تھی تو ان کو تعجب، تو جیسے ہم لوگ کیا بات ہے ابھی کیا ہوا، چکر کیا ہے؟ اللہ جو دیکھا تم نے اب وہی ہے۔ امام گھر آئے تو لوگوں نے کہا تھا نا دعنا نقتل هذا الفاجر، آپ کہہ دیجئے مت ڈالیں اس کو۔ حضرت نے ان لوگوں کو بلوایا کہ اب بتاؤ تم لوگ جو کرنا چاہتے تھے وہ بہتر تھا یہ جو میں نے کیا ہے وہ بہتر ہے؟ تو یہ تو امام کی بات ہے، بہت اتنا آپ کے اگر بس میں نہیں بھی ہے تو کم از کم ہم اپنے گھر کے اندر تو کر سکتے ہیں نا، اپنے سگے بھائی بھتیجے بھانجے بھاواج، ہاں ان کے ساتھ تو کر سکتے ہیں نا۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے اہل بیت خوش ہوتے ہیں، اتنا خوش ہوتے ہیں، اتنا خوش ہوتے ہیں۔ سناؤں گا آپ کو، کتنے لڑکے ہیں آپ کے؟ ہاں 3۔ معاذ اللہ، اللہ سب میں ان سے محبت آپس میں رکھے۔ لڑائی ہو گئی، ایک دوسرے پر FIR کر دیا، تینوں اندر ہو گئے۔ آپ دوڑیں گے نہیں چھوڑانے کے لیے؟ آپ کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیوں لڑ گئے آپس میں؟ لڑنے دیجیے، آپ سے کیا مطلب؟ ہمارے بیٹے لڑ جائیں ہم کو تکلیف ہوگی۔ پیغمبر نے فرمایا انا وعلی ابوا هذه الامه، ہم اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ بولیے ہماری اولاد لڑ جائے ہم کو تکلیف ہوگی، ہم لوگ جو نبی کے بچے ہیں اہل بیت، ہم جب آپس میں لڑیں گے بولیے ان کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تکلیف پہنچانے والا شیعہ کہلائے گا۔ بولیے 2 آدمی آپس میں لڑ رہے تھے، نمونہ میں یہ داستان لکھ کے آئے ناصر مکارم شیرازی، 2 آدمی لڑ رہے ہیں، اس صحابی کا نام مس کر رہا، تو 2 لوگ لڑ رہے تھے آپس میں، چھٹے امام کے صحابی تھے، وہ گزر رہے تھے، پہنچے کیا بات ہے؟ تو معلوم ہے کچھ پیسوں کا میٹر ہے، 3-4 ہزار 4 ہزار کا غالباً میٹر ہے، تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں باقی ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے۔ وہ سمجھ گئے مین چیز کیا ہے، لے کے آئے گا، اب بتائیے۔ اچھا ٹھیک، اندر گئے 4 ہزار لے آئے، کہ یہ رکھو تمہارا مل گیا نا؟ ہاں آپ کو تو نہیں دینا پڑا نا؟ دونوں لوگ گلے مل لیجیے، ہو گیا جھگڑا ختم ہو گیا، چلنے لگے۔ کہنے رکیے مجھ سے کیا مطلب، آپ لڑیے بھیڑیے چاہے جو کیجیے، 4 ہزار چھوٹی موٹی رقم نہیں ہے سر، وہ بھی اس زمانے کی، آج نہیں کوئی دے گا۔ میں نے کیوں دیا؟ کہاں کیوں دیا؟ کہ یہ میرا پیسہ نہیں ہے، یہ سن لیجیے، یہ میرا پیسہ نہیں ہے، کہ تب کہ میں مالی وکیل ہوں امام صادق علیہ السلام کا، میرے پاس امام کا پیسہ رہتا ہے، امام نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ اگر ہمارے شیعہ آپس میں لڑ جائے میرا پیسہ لگ جاتا ہے لگا دو، مگر ان کو ایک کروا دو۔ اب بتائیے آپ، ہمارے امام کی خواہش یہ ہے، مولا آپ گواہ رہیے گا، آقا آپ گواہ رہیے گا، میں نے اتنے لوگوں کو بتا دیا کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں اس امت سے، بس 2 جملے مصائب کے اور ختم دعا۔ آپ بھی آمین کہیے، اس نالائق کے لیے پالنے والے سخت ہے۔ شیطان جب گھستا ہے تو 50 آدمی سمجھانے والے ہوتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا، اکیلا شیطان حاوی ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو شیطانی وسوسوں سے محفوظ پر۔ سب چلے گئے، میرا مولا اکیلے ہے، میرا مولا تنہا ہے۔ روایت کہتی فنظر یمینا و شمالا، امام نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ سوار ہوئے، میدان میں آیا، دشمن کا سپاہی ہے، یزیدی فوجی ہے، کہتا ہے میں نے اپنی زندگی میں اتنا بہادر آدمی نہیں دیکھا کہ بھری دوپہر میں جس انسان کے بھائی بھتیجے بھانجے اصحاب سب مار دیے گئے ہوں اور وہ خود 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہو۔ وہ کہتا ہے مگر جب امام نے تلوار نکالی ہے اور اس وقت حملہ کیا ہے،
یہ فوجیں بھاگتی تھی اور امام سے پناہ طلب کرتی تھی۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب یہ بھاگتے تھے نا تب میرا مولا تڑپ کے فرماتا تھا کہاں بھاگ کے جا رہے ہو؟ تم نے میرے اکبر کو مارا ہے۔ کہاں بھاگ کے جا رہے ہو؟ تم نے میرے عباس کو مارا۔ لڑتے لڑتے ادھر آ گئے جہاں حضرت ابوالفضل سلام اللہ علیہ کی نعش مبارک تھی۔ نظر پڑ گئی، انان اسب کھینچ لی، غور سے بھائی کے لاشے کو دیکھا، فرماتے ہیں بھیا اٹھو، اپنے پیاسے بھائی کی جان بھیا اٹھو۔ ادھر سے اس طرف آ گئے جہاں جانثاروں کے لاشیں رکھے تھے۔ نظر پڑ گئی، لجام فرس کھینچ لی، غور سے دیکھا، فرماتے اٹھو، اپنے پیاسے امام کی جنگ دیکھو۔ جب کوئی جواب نہیں ملا نا، عجب جملہ تاریخ نے لکھا ہے، میرے مولا نے شہداء کے لاشوں کو دیکھا، فرماتے یا ابطال الصفا و یا فرسان الحیجا مالی انادیکم فلا تجیبونی، اے میرے شیرو، اے میرے بہادرو، یہ مجھ کو کیا ہو گیا ہے؟ کبھی تو ایسا نہیں ہوا کہ میں نے تمہیں پکارا ہو اور تم نے میری بات کا جواب نہ دیا ہو۔ بعض تاریخیں کہتی ہیں لاشیں تڑپ اٹھے، مطلب شاید یہ ہو مولا موت میں مجبور کر۔ بس اب مت کہو کہ کیا ہوا، لڑتے لڑتے سنا ہوا آپ کو، برداشت کریں گے آپ لوگ۔ ایک زیارت ہے چھٹے امام سے، کوئی وہ پہلے سن لیجئے۔ السلام علیکہ یا من سکن دمہ فی الجنان، سلام اس حسین پر جن کا خون بہشت تک پہنچا۔ تو بعض کہتے ہیں کہ اس کا مطلب اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ رسول اللہ نے شیشی میں جمع کیا۔ بعض کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ زیارت کا یہ جملہ اس مصائب کی طرف ہو۔ کیا سناؤں آپ کو؟ لڑتے لڑتے مولا کے سینے میں برچی لگی، روایت کہتی ہے آقا نے نکال تو دیا اس کو، مگر خون فوارے کی طرح ابلنے لگا۔ حضرت نے چلو لگا دیا، جب بھر گیا آسمان کی طرف اچھال دیا۔ روایت کہتی ہے ایک قطرہ واپس نہیں آیا۔ سلام اس حسین پر۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا، بس بہت دل نہیں دکھاؤں گا، فبان الانکسار، اب امام پر کمزوری دکھ رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، نتیجہ یہ ہوا کہ گھوڑے سے زمین پر آ گئے۔ بس ایک جملہ سناؤں گا بس۔ جب زمین پہ آ گئے نا تو اتنا خون بہ جانے کی وجہ سے اور ان زخموں کی وجہ سے حالت یہ تھی کہ بعض کتابوں میں یہ ہے کہ حضرت جب زمین پر آئے تو کچھ دیر تک زمین پہ اس طرح پڑے تھے کہ یہ یزیدی فوجی بھی نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ یہ زندہ ہیں کہ نہیں ہیں۔ بس آخری بات ہے تو، لیکن حیبت امام کی اتنی تھی کہ اس کے باوجود ہمت نہیں پڑ رہی تھی کسی کی کہ امام کے قریب چلا جائے۔ تب تک ایک ملعون، میرے مولا کی غیرت، ایک ملعون کہتا میں بتا سکتا ہوں یہ زندہ ہے کہ نہیں ہے۔ کہ کیسے کہا ابھی بتاتا ہوں۔ تھوڑا سا قریب آیا، خیمے کا رخ کر کے چیخا زور سے، ارے تم لوگ خیموں کی طرف کہاں جا رہے ہو؟ اتنا سننا تھا، روایت کہتی اس کیفیت میں میرا مولا کوہنیاں ٹیکا۔ میرا مولا کوہنیاں ٹیک کے حضرت اٹھنے لگے، میری جنگ تمہاری جنگ مجھ سے ہو رہی ہے، ارے میرے بچے سلام ہو آقا،
آپ کی غیرت کے، لیکن آپ کی شہادت کے بعد انہی بیویاں کا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم. پروردگارہ سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس اعزا کا ثواب جن لوگوں کے لیے مجلس منعقد ہوئی ان کی روحوں تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.